अस्सलाम वालेकुम। हारिस गुस्से से कहने लगा, अम्मी मुझे मजबूर ना करो, उस शादी के लिए मुझे नहीं करनी उस लड़की से शादी। माँ ने गुस्से से बोला, तू बकवास ना कर, इतनी प्यारी लड़की है, खूबसूरत है, समझदार है, हाफ़िज़ कुरान है, तुमको क्या नाचने गाने वाली लड़की चाहिए। हारिस ने पानी का गिलास दीवार पर मारा। मुझे नहीं करनी उससे शादी, बस माँ बाप ने मजबूर किया। हारिस ने कहा, अगर मुझे वो लड़की अच्छी ना लगी तो तलाक दे दूंगा। बाप ने गाली दी, कमीने इंसान, किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना करना। मिनाल को कहाँ मालूम था जिसके साथ वो ब्याह करने जा रही है वो मजबूरी में कबूल कर रहा है। ऐसे मिनाल और हारिस की शादी हो गई। मिनाल अच्छी लड़की थी, कब कौन नसीब में आ जाए, कब चलते चलते कोई हाथ थाम कर ज़िंदगी को जन्नत बना दे और कब कोई जन्नत जैसी ज़िंदगी को जहन्नम बना दे, कौन जानता है। आने वाली सांस मौत लेकर आएगी या ज़िंदगी, कौन जाने। मिनाल का बाप था, माँ मर चुकी थी, बड़े 3 भाई थे, वो भी शादीशुदा थे। कौन भला पूछता है बहनों को अपने घर आबाद करने के बाद। खैर, मिनाल की शादी हो गई हारिस के साथ। पहली रात थी, मिनाल बहुत रो रही थी। हारिस पास बैठा मोबाइल पे मसरूफ़ था। पहली रात, पहली मुलाकात। मिनाल को अपनी माँ की याद सता रही थी। आज माँ जिंदा होती तो इसके सीने लगकर रुखसत होती। माँ के बिना बेटियाँ खुद को अकेला महसूस करती हैं। हारिस ने मिनाल की तरफ देखा। रो रो कर आंखें सुर्ख हो गई थी, चेहरे पर बेबसी और उदासी थी। हारिस को मिनाल पहले ही पसंद नहीं थी। मिनाल की तरफ देखते हुए बोला, अब क्यों तुम रो रही हो? तुमको कोई फांसी तो नहीं दे रहा ना? अपनी मनहूस आवाज़ बंद करो। मिनाल हारिस के इस रवैये पर बहुत परेशान हो गई। खैर, रात गुजर गई। मिनाल खामोश रही। लड़कियां बहुत अजीब होती हैं, बहुत कुछ सहती हैं, भूख, ताने, गरीबी, फिर भी खामोश रहती हैं। हारिस दूसरे शहर में एक कपड़े की फैक्ट्री में काम किया करता था। फैमिली के लिए फैक्ट्री वालों की तरफ से उसको एक रूम दिया गया था। हारिस कुछ महीने बाद मिनाल को अपने साथ ले गया, घर से बहुत दूर। मिनाल अपना शहर, अपने घर से, अपने हम सफ़र के साथ बहुत दूर एक शहर में जा बसी थी। वो मोहल्ला जो बहुत अजीब सा था। यहाँ लोग अपने काम से काम रखते थे, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, किसी को कोई मतलब ना था। मिनाल कमरे में दाखिल हुई। सारा सामान मिनाल ने उठा रखा था। हारिस चिल्ला कर बोला, जल्दी से अब सारे कमरे की सफाई करो, मैं अभी आता हूँ। मिनाल जो कि थक चुकी थी, हारिस बाहर चला गया तो मिनाल बेड पर लेट गई। सोचा कुछ देर आराम कर लूँ, फिर कमरे की सफाई करूँगी। लेटी ही थी कि आंख लग गई। रात का टाइम था। हारिस घर आया, देखा मिनाल सोई हुई है, सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। इतनी कमीनी औरत है, मैं कहकर भी गया था कि कमरे की सफाई कर लेना। देखो जैसे बाप ने नौकर रखे हुए हैं, कैसे सोई पड़ी है। हारिस ने गाली देकर लड़ना शुरू कर दिया। मिनाल डर सी गई। हारिस ने मिनाल के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं क्या कहकर गया था, समझ आती है या नहीं? मिनाल आहिस्ता से बोली कि मैं थक गई थी, आंख लग गई, बस अभी कर देती हूँ सफाई। जल्दी से ब्रश पकड़ा, सफाई करने लग गई। थप्पड़ का दर्द मुंह पर नहीं बल्कि रूह पर हुआ था। सफाई मुकम्मल की। हारिस खाना बाहर से ले आया था, खुद खाकर सो गया। जो खाना थोड़ा सा बचा हुआ था वो मिनाल ने खाया और बेबसी में लेट गई। सुबह बिना बताए हारिस काम पर चला गया। मिनाल सोच रही थी कि हारिस मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, मुझे गालियाँ देता है, मुझे मारता है। ऐसी लाइफ तो नहीं चाही थी ना मैंने। कुछ महीने गुजरे, घर से फ़ोन आया कि मिनाल के बाबा का इंतकाल हो गया है। उसने हारिस से कहा कि मुझे घर ले चलो। हारिस ने मुंह बनाकर कहा कि जाना है तो अकेली जाओ, मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, तुमने जाना है तो चली जाओ। इतना दूर का सफ़र मिनाल नहीं कर सकती थी। बाप का आखिरी दीदार भी ना कर सकी। बाप को याद करके बहुत रोई, लेकिन क्या करती, नसीबों की मारी थी। खूबसूरत तो वो बहुत थी, लेकिन नसीब बहुत बदसूरत है। शादी को 2 साल गुजर गए। हर रोज़ हारिस उसको गालियाँ देता, बुरा भला कहता था। एक दिन हारिस घर आया। मिनाल को तेज़ बुखार था, खाना अच्छा ना बन सका, मिर्चें तेज़ हो गईं। हारिस ने खाना शुरू किया। इतनी मिर्चें डाल दी हैं खाने में,
حارث نے بالوں سے پکڑا، یہ حرام کے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے منال کو بلا وجہ بہت مارا۔ منال کے رونے کی آواز باہر جا رہی تھی۔ ساتھ والے گھر میں ایک لڑکا شعیب تھا، وہ پڑھا لکھا سلجھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا ساتھ والے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، دروازے پر دستک دی۔ حارث نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی، دروازہ کھولا، سامنے شعیب کھڑا تھا۔ سر، آپ کے گھر سے کسی لڑکی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حارث غصے سے بولا، کیوں تو ٹھیکیدار ہے اس گھر کا؟ جا چلے جا، دماغ نہ خراب کر۔ شعیب کو اس کا رویہ بہت عجیب لگا۔ حارث لیٹ گیا اور منال کا جسم چوٹوں سے بھرا ہوا تھا، بخار شدید تھا۔ یا اللہ، کیا گناہ کر دیا ہے میں نے، کیا غلطی ہو گئی مجھ سے۔ بھابھی کو ایک دن فون کیا، بھابھی، حارث میرے ساتھ بہت برا کرتا ہے، مجھے مارتا ہے، پلیز بھائی سے بات کریں کہ اس کو کوئی سمجھائے۔ بھابھی نے کہا کہ ارے بہن، اپنے گھر کے پرابلم خود دیکھو، تمہارا بھائی خود بہت پریشان ہے، آج کل مرد مارتے تو ہیں ہی، برداشت کرو۔ اور فون بند ہو گیا۔ کہاں جائے، باپ مر گیا، ماں ہے نہیں، کوئی اللہ کے سوا مددگار نہیں۔ حارث کا روز کا معمول بن گیا تھا، ہر روز کسی نہ کسی بہانے منال کو مارتا۔ منال کی عادت بن گئی تھی اب مار کھانا۔ وہ موت مانگ رہی تھی، مرنا چاہتی تھی۔ ایک دن منال بے ہوش سی پڑی تھی، گھر میں بھوکی تھی، کھانا نہیں کھایا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، لنگڑاتی ہوئی گئی، دروازہ کھولا، سامنے خوبصورت سا لڑکا شعیب تھا۔ مسکرا کر کہنے لگا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ منال بنا کچھ کہے اندر چلی گئی۔ شعیب اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ منال کا بہت برا حال تھا، اس کی آنکھوں میں درد تھا، جیسے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہو کہ مجھے بچا لو اس جہنم سے۔ میں منال، بہت پیاری سی لڑکی تھی، اور حارث ایک دیسی ٹائپ جاہل تھا۔ کیوں مارتا ہے آپ کو یہ بندہ؟ آپ پولیس کو کیوں نہیں کال کرتی؟ کیوں آپ ظلم سہتی ہیں؟ شعیب نے سوال کیا۔ منال روتے ہوئے بولی کہ آپ کون ہیں؟ شعیب نے اپنا تعارف کروایا کہ میں وکیل ہوں، میرا نام شعیب ہے، میں ساتھ والے گھر پہ کرائے پہ آیا ہوں۔ منال روتے ہوئے بولی کہ کس کے پاس جاؤں، کہاں جاؤں، کیا کہوں، میرا کوئی نہیں ہے، نہ ماں نہ باپ، بھائی پوچھتے نہیں ہیں، اس نے چھوڑ دیا تو طلاق کا دھبا لے کر کہاں جاؤں گی۔ شعیب سمجھ رہا تھا مجبوری منال کی، کہ شعیب نے منال کی آنکھوں میں دیکھا۔ اچھا، پریشان نہ ہو، میں نکال لوں گا بہت جلد آپ کو اس جہنم سے۔ یہ کہہ کر شعیب چلا گیا۔ رات کو حارث آیا۔ آج تو حارث شراب پی کر آیا تھا، وہی روٹین میں گالیاں دیں، کھانا کھایا اور کہنے لگا، چل میری ٹانگیں دبا۔ ساری رات دباتی رہی۔ حارث پھر صبح اٹھا اور کہنے لگا کہ میرے کپڑے پریس کیے یا نہیں؟ منال جلدی سے بولی، بس ناشتہ تیار کر لو پھر کر دیتی ہوں۔ حارث نے گردن سے پکڑ کر منال کا سانس بند کر دیا۔ منال، اگر تم مر جائے تو میری لائف بن جائے۔ مشکل سے منال نے گردن چھڑوائی۔ حارث تیار ہو کر کام پر چلا گیا۔ شعیب نے دستک دی تو منال ڈرتے ہوئے دروازے کی طرف گئی۔ شعیب ہاتھ میں ایک شاپر پکڑ کر گھر میں داخل ہوا۔ منال، جاؤ شاور لے کر آؤ۔ منال نے پوچھا، لیکن کیوں؟ شعیب پیار سے کہنے لگا، ارے جاؤ تو۔ منال نہا کر آئی تو گیلے بالوں میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شعیب نے شاپر سے بریانی کا ڈبہ نکالا، بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا کھاتے ہیں۔ منال کہنے لگی، اتنے مزے کی بریانی ہوٹل سے لے کر آئے ہو کیا؟ شعیب مسکرانے لگا، جی نہیں، خود بنائی ہے میں نے، آپ کیا سمجھتی ہیں وکیل کو کھانا نہیں بنانا آتا؟ منال بہت خوش تھی، بہت زیادہ۔ شعیب کے روپ میں اس کو زندگی نظر آنے لگی۔ شعیب بہت سی باتیں کرتا۔ منال شعیب کو یاد کرتے ہوئے حارث کے سب ظلم سہ جاتی۔ ایک دن شعیب نے منال سے کہا کہ ایک بات کہوں؟ منال نے پیار سے کہا کہ ہاں۔ شعیب بولے، مجھ سے شادی کرو گی؟ منال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ منال نے کہا کہ میں پہلے ہی بہت درد میں ہوں، اگر میرا جسم چاہیے تو آ جاؤ، جو کرنا ہے کر لو، لیکن مجھ سے کھیلنا نہ۔ شعیب نے منال کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ منال، شعیب غیرت مند مرد ہے، ایسا کبھی نہ سوچنا۔ اچھا سنو، میں کچھ دن کے لیے واپس گاؤں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا، آؤں گا تو تم کو چھڑا لوں گا اس انسان سے۔ منال کا دل بیٹھ سا گیا۔ شعیب، نہ جاؤ چھوڑ کر، ارے یقین رکھو کچھ نہیں ہوگا، 5-6 دن میں آ جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ منال کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ شعیب کو دروازے میں کھڑی ہو کر جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔
دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے وہ اوجھل ہو گیا۔ حارث گھر آیا، کھانا کھایا۔ منال خاموش تھی۔ حارث نے گالی دی، چپ کیوں ہو؟ کون مر گیا ہے تیرا؟ کمینی، میری زندگی جہنم بنا رکھی ہے تو نے، چل مجھے دبا۔ منال خاموش رہی۔ شعیب کے جانے کا دکھ تھا، وہ خیالوں میں گم تھی۔ حارث چائے پی رہا تھا۔ چائے کافی گرم تھی، جان بوجھ کر گرم چائے منال پر گرا دی۔ منال کو آج درد محسوس نہ ہوا، اسے شعیب کی یاد آ رہی تھی۔ کسی محلے دار نے حارث کو بتایا کہ اس کی بیوی کا چکر چل رہا ہے، ساتھ والے گھر کے لڑکے کے ساتھ۔ حارث بے قابو ہو گیا، منال کو بہت مارا، اس نے اتنا مارا منال بے جان سی ہو گئی۔ حارث مار رہا تھا، منال اب رو بھی نہیں رہی تھی۔ خون سے لت پت منال کو آدھی رات کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا، طلاق دے دی۔ منال گلی میں بے ہوش پڑی تھی، جسم زخمی تھا۔ خیال شعیب کا تھا، کسی نے اٹھا کر ہسپتال داخل کروا دیا۔ منال کا کوئی اپنا نہ تھا، علاج چل رہا تھا۔ 10 دن بعد شعیب واپس آیا، دیکھا گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ محلے والوں سے شعیب کو پتہ چلا کہ اس کے شوہر نے اسے بہت مارا، طلاق دے کر چلا گیا۔ منال نفسیاتی ہو چکی تھی، وہ ہر کسی سے ڈرنے لگی تھی، چیخ چیخ کر روتی، پھر چھپ کے بیڈ کے پیچھے بیٹھ جاتی۔ حالت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹرز نے پاگل خانے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ منال کو پاگل خانے لے جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ اتنے میں شعیب وہاں آیا، اس نے منال کو دیکھا۔ منال کے بال بکھرے ہوئے، برا حال، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔ منال شعیب کو دیکھ کر مسکرانے لگی، زمین پر بیٹھ کر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رونے لگی، وہ چیخ چیخ کر شعیب کو آواز دینا چاہتی تھی، لیکن جسم دل کا ساتھ نہ دے رہا تھا۔ شعیب دوڑتا ہوا منال کے پاس گیا۔ ارے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ مناحل نے اپنا منہ شعیب کے سینے پر رکھ لیا اور تڑپتے ہوئے رونے لگی۔ شعیب اس کو حوصلہ دینے لگا، بس میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ منال شعیب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کہا تھا نا کہ مت چھوڑ کے جاؤ۔ شعیب منال کو گھر لے گیا، نکاح کر لیا۔ منال کا بہت خیال رکھتا، منال کو خود کھانا بنا کر دیتا، بال سنوارتا، چھوٹی چھوٹی خوشیاں منال کے قدموں میں لا کر رکھتا۔ منال زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ منال حافظ قرآن تھی، تلاوت کرتی، نماز ادا کرتی، اللہ کا شکر ادا کرتی، بہت خوش تھی منال۔ دیکھو تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہوں۔ منال نے گفٹ کھولا، نئے گھر کی چابی تھی، اچھا ہم سفر، بڑا گھر، گاڑی، سب کچھ تھا اب منال کے پاس۔ منال کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے، بہت خوش تھی۔ حارث کے کیے ہوئے ظلم بھول گئی۔ حارث ہارٹ اٹیک سے مر چکا تھا، کوئی حارث کے لیے قبر پر جا کر دعا کرنے والا بھی نہ تھا۔ یوں ایک ظلم کی داستان ختم ہوئی۔